صدر محفل مولانا نظامی اور بالخصوص صافی جاوید صاحب اور ادارہ اعضاء کے تمام اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریر سے جناب حافظ جاوید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میری کوشش تو تھی کہ میں آج کم از کم نعت پڑھتا یہاں پہ آ کے، لیکن گلا میری آواز سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اونچا بولنا بھی تھوڑا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کہ جس بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے وہ ہمیشہ انہی کی یاد میں دنیا میں گمسم رہتا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو ظاہر ہے حساب کتاب تو عمل کا ہونا ہی ہوگا۔ ایسی صورت میں بندہ اگر کسی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا لیکن اس کے دل میں یاد محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس یاد کو ان کے دل سے بھلا دے گا، اب وہ جہنم میں رہے گا، اپنے اعمال کی سزا کاٹے گا وہ جب تک جہنم میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجے کر کہ جاؤ میرے ان بندوں کو جا کے ان کے دل میں یاد محمد ڈال دو واپس، کیونکہ ان کی جہنم کی سزا پوری ہو چکی ہوگی۔ تو پھر جبریل آئیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں تم دنیا میں کن کا تذکرہ اور چرچا زیادہ کیا کرتے تھے، وہ کس ہستی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پھر یعنی جبریل علیہ السلام جب انہیں یاد کرائیں گے اور وہ یاد پھر ان کے دل میں آئے گی تو وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جس بندے کے دل میں یاد محمد ہوگی اسے جہنم کی یاد اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، جہنم میں وہی جائے گا جو یاد محمد سے غافل ہے۔ حافظ جاوید صاحب ادارہ اعضاء میں بہت سی ظاہر اپنی کے مالک تھے، اس میں جو یہاں پہ یہ ملا شریف کا انعقاد کیا کرتے تھے، صبح درس لیا کرتے تھے، تو یقیناً ان کے یہ خطابات پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے جو سرشار ہوتے تھے تو سننے والے یقیناً اس چیز کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں۔ انسان کی بخشش کے ذریعے بہت سے اعمال ہوا کرتے ہیں، بہت سے کام، کوئی اللہ چاہے تو کسی ایک پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، ہمارا کام تو فقط کوشش ہی کرنا ہے۔ تو حافظ جاوید صاحب نے ادارہ اعضاء میں اس چیز کو بہت پروموٹ کیا، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ خاص طور پر بالخصوص جو اس کے حدیث کے حوالے سے ذکر کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے تو وہ تو کبھی بھی رہنا نہیں تھا۔ آپ نے ادارہ اعضاء میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیریڈ مس کیے ہوں، بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے جو فرائض تھے وہ سر انجام دیے۔ اور سب سے بڑی خوبی کہ ادارے میں ظاہر رہتے ہوئے اختلافات بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھی کئی دفعہ اختلافات ہوئے، لیکن سب سے اہم جو ان کے کردار کی جو میں خود ہی بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی بات ہو گئی کچھ عرصے بعد آپ کے سامنے کا صحیح میں معافی یہ معافی مانگنا سر آسان کام نہیں جو میں سمجھتا ہوں، معافی مانگنا بہت ہی مشکل ترین کام ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، پھر کہیں بندہ کسی کے آگے جا کے جھکتا ہے۔ تو ان کی یہ خوبی تمام خوبیوں سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کے اوپر حاوی رہی ہے اور یہ بڑے کمال کا ہے۔ میری دعا ہے بلکہ آج تمام اسٹاف کی طرف سے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آنے والی زندگی میں خوش و خرم رکھے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ وقت آخرت بھی ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز فرمائے۔ بہت بہت